الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج الله البيت الحرام من استطاع عليه سبيلا. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے تمام عبادات کو، صدقات کو، خیرات کو، تراویح کو، تمام طرح کی عبادت کو قبول فرمائے. محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے زکوٰۃ. اور زکوٰۃ اس لیے میں نے شروع کیا رمضان میں کہ اکثر لوگ زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ یہ وہ زکوٰۃ ہے جو صدقۃ الفطر نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر نہیں ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو اسلام میں فرض ہے. جس کے پاس نصاب ہو، دولت ہو، سال گزر جائے، اس پر فرض ہے. اور یہی وہ زکوٰۃ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں متعدد جگہوں پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ سے خطاب فرمایا ہے. یعنی یہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے. یعنی زکوٰۃ کا کوئی انکار کرتا ہے یا نہیں دیتا ہے جبرن کہ میں نہیں دوں گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. بلکہ کہیے کہ اسلام کے ارکان میں سے یہ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کی اہمیت کسی سے ہم لوگوں کے اور آپ سے اوپر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. زکوٰۃ دینے سے سماج میں انفتاح ہوتا ہے، محبت بڑھتا ہے، لوگوں کے درمیان کینہ حسد دور ہوتا ہے. کیونکہ میرے محترم سامعین کرام، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے لوگ آئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں لوگ کوئی آگے بڑھ گیا کمائی کے میدان میں، کوئی پیچھے رہ گیا، ان کی ضرورت پورا نہیں ہوا. اس لیے ان لوگوں کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے اس کو دے، تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے، بھوکا نہ سوئے، ننگا نہ رہے. اس لیے زکوٰۃ کا حکم اسلام نے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زکوٰۃ میں آپ جو بھی دیں گے خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آپ کا محفوظ رہے گا، اور سماج میں بھی آپ اچھے نظر سے دیکھے جائیں گے. بخیل کا جو ڈھبہ لگا ہوا ہے آپ پر وہ ختم ہو جائے گا. سماج میں مساوات ہوگا، محبت کا پروان چڑھے گا، ایک دوسرے سے لوگ حسد نہیں کریں گے، کینہ نہیں کریں گے. اسی لیے زکوٰۃ کو اسلام میں فرض کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، جو کچھ بھی تم دو گے اللہ کے نزدیک پاؤ گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے، عمر بن خطاب کی حدیث ہے جس کو بخاری، مسلم اور دیگر بہت سارے محدثین نے نکالا ہے، کہ اسلام کی بنیاد، یعنی اسلام 5 ارکان ہے اسلام کا، اس میں سے کسی کا کوئی انکار کرے گا وہ کافر ہے. ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے. تو اس لیے میرے محترم ساتھیوں، اب زکوٰۃ کی بات دیکھیے. دنیا میں جتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم مسلمانوں کی حالات کو دیکھتے ہیں تو زندگی کے کمائی میں، ہر طرح کے زندگی کے بزنس میں، ہر طرح کے کمائی میں مسلمان لوگ شامل ہیں. حتیٰ کہ کچرا اٹھانا، گاڑی چلانا، ٹھیلا چلانا، ٹھیلا کھینچنا، موچی کا کام، ہر طرح کے کام میں مشغول ہیں. اتنا کرنے کے باوجود بھی کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں
جو دنیا میں بھوکے سو رہے ہیں، اس کی ضرورت یا زندگی میسر نہیں ہے اس کے سامنے میں۔ جانتے عجب کہ لوگوں کا اکنامک جو وشیشج ہیں، جو لوگ روپیہ پیسہ پر ریسرچ رکھتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال دے تو ایک بھی مسلمان بھوکا نہیں رہے گا۔ اور ابھی دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی کنٹری مسلمانوں کا کنٹری ہے، سب سے زیادہ زمین مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ پیسے مسلمانوں کے پاس ہے، اور لیکن پھر بھی سب سے زیادہ بدتر حالات، سب سے زیادہ پریشان حال، سب سے زیادہ بھوکا ننگا سونے والا وہ مسلمان ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جن لوگوں پر زکوٰۃ ہے، فرض ہے، ہو جاتا ہے نصاب کے اعتبار سے، ان لوگوں کو چاہیے کہ طیب النفس، اچھے سوچ کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ زکوٰۃ کو نکال دے۔ اور جس طریقے سے رمضان میں سال پورا ہو جاتا ہے، بعض لوگ دیتے ہیں، اور رمضان میں ہر کام کا، نیک کام کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو رمضان میں نکالے اور غریبوں تک اس کو پہنچا دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ نکالنے میں دو چیز دیکھا جاتا ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے نصاب۔ نصاب یہ ہے کہ کتنے دولت پر، کتنے پیسے پر، کتنے دھان چاول پر، کتنے سونا چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سال گزر جائے اس پر، سال یعنی کتنے دن پہ دیں گے تو ایک سال گزر جائے، کتنی دولت ہے اس میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے بحث کرتے ہیں سونا اور چاندی پر۔ دنیا میں اکنامک حالات کا اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے ابھی سونے پر ہی ہے، اور سونا بہت اہم مارکیٹ میں دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے سونا اور چاندی پر جو زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں علماء کرام شریعت میں کہ مقدار کتنا ہونا چاہیے سونا کا، تو کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا۔ اور 7.5 تولہ سونا کو اگر ہم لوگ ابھی کے وقت میں دیکھیں گے تو 86 یا 87 گرام ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے اتنا سونا اور سال گزر جائے تو اس میں 2.5% اللہ کے راستے میں نکالیں گے۔ اور دوسرا مقدار جو لوگوں نے شریعت میں بتایا گیا ہے وہ چاندی کا مقدار بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 52 تولہ چاندی ہو جائے، یعنی 612 گرام اگر چاندی ہو، اور اس کی جو قیمت ہے، اس قیمت کو اگر سال گزر جائے آپ کے پاس اتنے پیسہ یا اتنا چاندی کا آپ کے پاس، تو اس میں بھی 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ سونا یا چاندی جو مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس پر نکالیں یا جو ہمارے پاس جو ریٹ ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ کے پاس جو ریٹ ہے آپ کے سامان کا، اس پر زکوٰۃ نکالیں۔ اب یہ سونا چاندی کی بات ہو گئی، تو ہمارے اسلامی گھروں میں ماں بہنیں سونا چاندی کا زیور پہنتی ہے۔ سونا چاندی کے زیور پر بھی کیا زکوٰۃ ہے؟ اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ علماء کرام، بعض لوگ، جمہور کا کہنا یہ ہے کہ گھر میں جو ماں بہنیں عورت جو زیور پہنتی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن بہتر طریقہ کیا ہے؟ ماں بہنیں قیامت کے دن آپ سے حساب کیا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا، اور جواب آپ ہی کو دینا ہے۔ تو ہمارے لحاظ سے بعض علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ احسن طریقہ یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دے دے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے کسی ماں بہن کے پاس 7.5 تولہ سونا کا زیور ہے یا 52 تولہ چاندی کا زیور ہے، اور سال گزر جائے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، تو اس کے مارکیٹ میں جو قیمت ہے آپ کے نزدیک پرانے سونے کی، استعمال کیے ہوئے سونے کی، استعمال کیے ہوئے چاندی کی، تو اس کی جو قیمت ہے اس قیمت کو 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دیں۔ چاندی ہو گیا 612 گرام اور سونا ہو گیا 85 یا 87 گرام، اس پر زکوٰۃ دینا بہتر ہے۔ اب آئیے کھیتی کے بارے میں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، کھیتی کے بارے میں کہا جاتا ہے 2 طریقہ۔ اگر آسمان کے پانی سے کھیتی غلہ کا پیدا ہوا ہے، ڈائریکٹ آسمان کے پانی سے، تو اس میں کہتے ہیں 10واں حصہ۔ لیکن اگر آپ کو نہر سے پٹون کیا گیا، آپ نے پانی خود محنت کر کے پانی لا کر کے باہر سے بورڈنگ کے ذریعے، دمکل کے ذریعے، غرض کہ کسی طریقے سے آپ نے پانی کا استعمال کیا ہے، تو
تو اس میں ہے 20واں حصہ. اور یہ زکوٰۃ کب دیں گے اس پر کیا کہتے ہیں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جب آپ کاٹیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، جب آپ اس غلہ کو کاٹیں، جیسے کہ چاول ہے، گیہوں ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، دلہن ہے، یہ سب جتنی چیز ہیں وہ سب چیز جس کو تولا جاتا ہے اور وہ سڑتا بھی نہیں ہے. جتنا دن تک آپ رکھیں اسٹوریج میں، گھر میں، بکھاڑی میں، آنگن میں، بورا میں، کسی بھی جگہ رکھیں تو وہ سڑے نہیں اور اس کو تولا جائے تو اس میں کہا جاتا ہے 720 کلو میں 20% دیں گے. یعنی آپ کے پاس جو بھی غلہ ہو اور اس میں آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس میں 20واں حصہ ہے. اور اسی میں میرے محترم بزرگوں دوستو شریعت میں بتایا گیا ہے کہ وہ چیز جو سڑ جائے، جیسے سبزی ہے، پھل وغیرہ ہے، سیب ہے، سنتولا ہے، انار ہے، سبزیاں ہیں، جو چیز سڑنے جو ہے وہ اس میں کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور جیسا کہ زکوٰۃ، مچھلیاں بھی سڑنے والی چیز ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں مچھلی میں بھی اگر آپ سمندر سے مچھلی نکالتے ہیں تو وہ غلہ جو 5 اوسق میں یعنی آپ کو 20واں حصہ دینا پڑے گا. لیکن مچھلی بھی سڑ جاتا ہے. اس لیے ہمارے لحاظ سے آج کل کے زمانے میں ٹماٹر، سبزیاں بہت سے لوگ 5 بیگھہ میں اپجاتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس کا دھندا ہی یہی ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ سبزی مارکیٹ میں ٹماٹر اگر اپجاتے ہیں، گوبھی اپجاتے ہیں، مچھلیاں اپجاتے ہیں اور سال گزر جائے آپ کے پاس اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جس کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو، یعنی 85 گرام سونا کے برابر آپ کے پاس خرچہ کر کے گھر میں دوائی دارو، علاج، بال بچے کا خرچہ، پڑھائی لکھائی، ضیافت داری، رشتہ داری کو نبھانا، اتنا کرنے کے باوجود 85 گرام سونا کے برابر آپ کے پاس روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دیں. اب آئیے میرے محترم بزرگوں دوستو بزنس. اب ہر آدمی کوئی چپل کا دکان کرتا ہے، کوئی کرانہ کا دکان کرتا ہے، کوئی جوتا چپل کا دکان، کپڑا کا دکان کرتا ہے، کوئی بجلی کا سامان، کوئی موٹر سائیکل کا سامان، غرضے کے جس کے پاس بزنس ہے. بزنس میں کیا کریں گے تو علماء کرام شریعت میں بتایا گیا ہے کہ بزنس میں اگر آپ کے پاس بزنس کرتے ہیں تو اس کا 2 حساب ہے. ایک تو یہ ہے وہی کہ سال بھر گزر جائے تو آپ کے دکان میں جتنا سامان ہے اس کا جرد کریں یا احصائیات کریں اور اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دیں. اور اسی دکان میں سال بھر بزنس کرنے کے بعد آپ جو بیچا، خریدا، جو آپ کو کمائی ہوئی، فائدہ ہوا اور تمام خرچہ کاٹ کر کے اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا، 86 گرام سونا کے برابر روپیہ رہ جائے تو اس میں 2.5% اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. اب آئیے زمین کی خرید بکری. ڈیلر دیکھیے، اگر کوئی ایک عام آدمی ہے جس کے پاس کچھ پیسے آئے، سوچ زمین خرید لیا، دل میں ہے کہ کبھی ضرورت پڑے گی، بیٹی کی شادی ہے یا کوئی اچانک ضرورت پڑے بیچ بھی لیں گے، اور نہیں کوئی ضرورت پڑے گی تو بچے لوگ اس میں گھر بنائیں گے. اس میں زمین کے ڈیلنگ میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی بزنس ہی کرتا ہے زمین کے ڈیلنگ کا، ڈیلر ہے وہ زمین کے خرید بکری کا، تو وہ سال گزرنے کے بعد اس زمین کی مارکیٹ میں جو قیمت ہوگی اس قیمت پر 2.5% اس کو زکوٰۃ دینا ہے. اب آئیے، اب بڑی کیا کہتے ہیں زمین ہے اور زمین میں آپ نے گھر بنا دیا، 1 کتا مکان، 2 کتا مکان، 3 کتا مکان، 4 کتا مکان، یا آپ کے پاس گاڑی ہے، گھوڑا ہے، جہاز ہے، ریل گاڑی بھاڑا پہ لے لیے ہیں. غرضے کہ جو چیز آپ بھاڑا پہ چلاتے ہیں تو گاڑی کی کتنی قیمت ہے وہ اس وسائل کے پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو کمائی آتا ہے اور سال گزرنے کے بعد آپ کو 85 گرام سونا کے مثل پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس بلڈنگیں ہیں، عمارات ہے، وہ کتنے قیمت کی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن سال گزرنے کے بعد اس کا جو بھاڑا آیا، کمائی آیا، اس میں 2.5% زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دینا ہے. اب آئیے بڑی بڑی مارکیٹیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہے، کپڑا بنانے والی کمپنی، جوتا بنانے والی کمپنیوں پر کس طرح کا زکوٰۃ کے بارے میں ہے
شریعت میں بتایا گیا ہے کہ کمپنیوں کے پاس جتنا میٹیریل ہے، جتنی بڑی عمارت ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو بناتا ہے اور بھیجتا ہے مارکیٹ میں، بکری ہونے کے بعد جو فائدہ اس کو ملتا ہے، اس میں سال گزرنے کے بعد 2.5% اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور شیئر مارکیٹ میں کوئی پیسہ لگاتا ہے، شیئر مارکیٹ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جائز بھی ہے، آدمی پیسہ لگاتا ہے، تو شیئر مارکیٹ میں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں جیسے آپ نے کسی نے کبھی آیا کوئی شیئر خرید لیا اور وہ شیئر 10 روپیہ کا خریدا، 100 روپیہ میں بکنے لگا، تو 90 روپیہ جو آپ کو فائدہ ہے، جو ایسے خرید لیتے ہیں اس کو فائدہ پہ زکوٰۃ ہے، 2.5% سال گزرنے کے بعد 85 گرام سونا کے مطابق پیسہ ہو تو۔ لیکن اگر کوئی شیئر مارکیٹ میں دھندا کرتا ہے، وہ اس کا دھندا ہی ہے خرید بکری کرنا شیئر مارکیٹ میں، تو اس کے بارے میں علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ جتنا شیئر میں وہ پیسہ لگایا ہو سو اور جتنا اس کو فائدہ ہوا ہے، دونوں پر اس کو زکوٰۃ ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ اب آئیے نقدی، کوئی کسی کا نوکری کرتا ہے، کسی کو سیلری آمدنی ہے، یعنی پیسہ ہی درمہا ہے، پیسہ ہی کمائی ہوتا ہے، تو اس پر کیسے زکوٰۃ کریں گے؟ سیم سونا کے مثل ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دھن ہے، دولت ہے، روپیہ کے شکل میں، نقدی کے شکل میں، تو سال میں خرچہ کرنے کے بعد گھر میں کھانا پینا، ضیافت، رشتہ داری، بال بچہ، علاج، دوا دارو، اس کے بعد آپ کو 85 گرام سونا کے مقدار میں پیسہ مارکیٹ میں جو ہے اس کا قیمت جو ہے اتنا پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ اور اس مرتبہ میں نے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ میرے محترم سامعین کرام، سونا میں اگر نکالتے ہیں تو زیادہ پیسہ، جیسے گزشتہ سے 65 سال 2.5 لاکھ میں زکوٰۃ فرض ہو جاتا تھا، لیکن سونا کی مارکیٹ میں مہنگائی کی وجہ سے اس مرتبہ 7-8 لاکھ میں زکوٰۃ ہو رہا ہے۔ تو آپ سونا کا جو ریٹ ہے اس میں اگر زکوٰۃ نکالیں گے نقدی روپیہ میں تو آپ کو 6 لاکھ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے چاہیے، اس مرتبہ کورونا ہے، لوگ زیادہ محتاج ہیں، تو چاندی کے طرف لوٹ جائیں تاکہ 3-3.5 لاکھ روپیہ اگر کسی کے پاس ہے، بچ گیا سال بھر، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ 2.5% نکالیں۔ اب آئیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دیہات میں لوگ کسان ہے، اس کے پاس جانور ہے یا کوئی جانور کا دھندا کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، وہی اس کی بزنس ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ یعنی سال گزر جائے اور اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس میں سے 1 دے دیں اللہ کے راستے میں۔ اگر آپ کے پاس 30 گائے یا 30 بھینس ہے یا اس کے مثل جو بھی جانور ہو، سال گزرنے کے پاس 1 دے دیں اس میں سے۔ اور اگر آپ کے پاس 40 بکریاں ہے، کھسی ہے، بھیڑا ہے، اور سال گزر جائے تو اس میں سے 1 ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور اس میں دوسرا قول علماء کرام کا یہ بھی ہے کہ یہ تو پالنے پوسنے والا ہے، لیکن اگر بزنس ہے کسی کے پاس، بزنس کے پرپس سے رکھا ہوا ہے، تو وہی حکم ہوگا جو ایک کرانہ دکان جو رکھتے ہیں کہ دکان کے سامان پر بھی زکوٰۃ ہے اور کمائی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب آئیے، زمین میں کسی کو خزانہ مل جائے، پیٹرول نکلتا ہے، معادن نکلتا ہے، سونا چاندی نکل جائے، تو اس میں اعتبار کیا ہوگا؟ حول کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جتنی دولت آپ کے پاس نکلی اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دیں۔ یا ہم راہ چلتے جا رہے ہیں، کہیں پر مل گیا ہم کو پیسہ یا سونا یا کچھ مل گیا، اچانک مل گیا، خزانہ ہاتھ لگ گیا، تو اس میں نہ سال کا انتظار کریں گے اور نہ نصاب دیکھیں گے کہ 85 گرام سونا کے مطابق پیسہ ہے کہ نہیں، بلکہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے راستے میں نکال دیں گے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، یہ سب باتیں ہوئی زکوٰۃ کے بارے میں، فقہی مسائل کے طور پہ کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالا ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نکالا ہے، اور خاص کر کورونا کے اس دور میں ابھی تو زکوٰۃ سب پر ضروری ہے، سب لوگ محتاج ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ اب یہ کہیے گا کہ ہم زکوٰۃ نکالیں تو اس کو خرچ کیا کریں؟ بہت سے آدمی کہتے ہیں اپنے من مرضی کے مطابق خرچ کریں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ عید کے دن بھیک مانگنے والا آتا ہے اس کو دیتے ہیں، کوئی رشتہ دار کو دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ الفطر میں یا کسی طرح دوسرے صدقات خیرات میں اللہ نے چھوٹ دیا ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، لیکن یہ زکوٰۃ جو اسلام کا رکن ہے اور آدمی پر فرض ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 8 جگہ زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا، کس جگہ 8 جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ سورہ
तौबा में फरमाते हैं अल्लाह ताला, इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़राए वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रक़ाब वलगारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह वबिनिस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह। ये 8 है मसरूफ़ात ज़कात, यानी 8 ही जगहों पर ज़कात को खर्च कर सकते हैं। सबसे पहले है मिस्कीन, फ़कीर। दुनिया में बहुत सारे मिस्कीन और फ़कीर हैं, लेकिन अगर वो रिश्तेदार हैं आपके तो बदरजौला उस पर आप ज़कात का दे सकते हैं। लेकिन उन लोगों पर जिस पर आपका खर्च करना वाजिब है, जैसे आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, जिस पर आपका खर्च करना वाजिब है, उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं। बल्कि जिसको आप पर खर्च करना वाजिब नहीं है, बहन है, शादी हो चुकी है, उसको ज़कात दे सकते हैं। बल्कि कहा गया है अगर बीवी दौलतमंद हो और शौहर अगर फकीर हो तो बीवी ज़कात अपने शौहर को दे सकती है। वला आमिलीन अलैहा, जो लोग उस पर काम करते हैं, देखभाल करते हैं। ज़कात का सरकारी निज़ाम है और ज़कात वसूल करने का है तो उन लोगों को दरमाहा दे सकते हैं। वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम, इस्लाम के तरफ लोगों को दिल को जोड़ने के लिए, नरमी पैदा करने के लिए, या किसी ऐसे शख्स को पैसा दे जहाँ पर मुसलमानों के तादाद कम है और उसके बचाव हो, सिक्योरिटी हो, उसको भी दे सकते हैं। वो कहते हैं फिर रिक़ाब, अगर कोई आदमी गर्दन आज़ाद कराना हो, पहले ज़माने में होता था, गुलाम हुआ करते थे, उसको आज़ाद करने में भी दे सकते हैं। वल गारिमीन, और कोई कर्ज में डूब जाए, बहुत से बात ऐसे होते हैं, गांव में कोई पंच होता है, बहुत अच्छा जिम्मेदार शख्स होता है, और 2 आदमी के पंचायती के दरमियान में पैसा लेन देन का मामला होता है, तो वो कह देता है झगड़ा खत्म करने के लिए कि मैं दे दूंगा, तुम दोनों मिल जाओ। वो दोनों मिल जाता है, देने वाला टाइम पे नहीं दे पाता है, ये पंच आदमी फंस जाता है, उसी को कहते वल गारिमीन। अगर ऐसा आदमी कोई फंस गया है 2 आदमी के सुलह कराने में, 2 मुल्क के सुलह कराने में, 2 कौम के सुलह कराने में, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात का पैसा दे सकते हैं। वो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में बहुत सारे काम है, अल्लाह का रास्ता है, बहुत सारे काम है, वो अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं। वबनी सबील इसको कहते हैं कि कोई मालदार ही आदमी क्यों न हो, मुसाफिर सफ़र करके आ रहा था, उसका सब चीज़ गायब हो गया, सब चीज खो गया, उसके पास कुछ नहीं है। आप कहिएगा वो मालदार है, उसको कैसे नहीं, वबनी सबील उसको दे सकते हैं। फरीदतम मिनल्लाह, अल्लाह ताला के तरफ से ये फर्ज है। मेरे मुहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, आजकल ज़कात के मसले में बाज़ लोग क्या करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ज़कात से बचने के लिए ऑफशोर कंपनी बनाते हैं। ऑफशोर कंपनी कहते हैं क्या कि आप के पास बहुत सारी कंपनी है और आपका ज़कात का पैसा निकल रहा है 50 लाख, तो ऑफशोर कंपनी में आप एक संस्था खोल लेते हैं, खैरी संस्था, और कहते ये हैं कि ये इसमें हम गरीब को चावल देते हैं, कपड़ा देते हैं, अनाज देते हैं, गरीबों का इलाज कराते हैं, मदद कराते हैं। तो इस तरीके से 20 लाख खर्चा करके 30 लाख खा गए। इसको कहते हैं ऑफशोर कंपनियां, और अक्सर जगहों पर ऐसा होता है, इसलिए गरीब का हक मारा जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऑफशोर कंपनी खोल करके लोग ज़कात का पैसा बटोर रहे हैं, खा रहे हैं, और लोग गरीबों पर, हकदारों पर नहीं दे रहे हैं। ये गरीबों का हक है, एहसान नहीं है, ये हक है हमारे ऊपर जो अल्लाह ने आपको फजल दिया है, आपके धन में, आपके दौलत में गरीबों का हक है, ये नहीं है, ये एहसान है। तो आइए कहते हैं ऑफशोर कंपनी हो या किसी तरीके से ज़कात का पैसा अगर आप नहीं देते हैं तो आपको क्या होगा। बहुत सारी हदीसें में वईद है, और लेकिन सिर्फ एक आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग पैसा और सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। और कहते हैं यौम युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम फतुकबा बिहा जिरबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून। क़यामत के दिन जब जहन्नम में जाएंगे तो उन्हीं के दौलतों को मादी शक्ल में दे करके जहन्नम के आग में उसको तपाएंगे। युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, पेशानी, चेहरे, अगल बगल, जम पीठ को दागा जाएगा उसी से, और ये कहा भी जाएगा हादा मा कनस्तुम फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून। इसी को तुम जमा करते थे और गरीबों को नहीं देते थे, तो आज उसका मज़ा तुम चखो। ये है वईद ज़कात न देने वालों के लिए। और आजकल
یہ رمضان بھی ہے اور بہتر موقع ہے اور ضرورت بھی ہے لوگوں کو درمیان. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، جس کے پاس جو چیز دولت ہے اس میں وسعت قلبی لائیں، دل کو بڑا کریں، حساب کتاب کریں اور اپنے زکوٰۃ کو نکالیں اور لوگوں محتاجوں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ بھی آپ کا جائز ہو جائے اور آپ اللہ کے نزدیک سرخرو بھی ہوں اور اسلام کے جو رکن ہے وہ بھی آپ پورا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دل میں جو دولت کی لالچ ہے اس کو تھوڑا ختم کر دے اور اللہ کا جو حق ہے زکوٰۃ، غریبوں کا جو حق ہے زکوٰۃ، اس کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم زکوٰۃ دیں تو نیک نیتی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ، انفتاح صدر کے ساتھ زکوٰۃ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسے دولت کو، ایسے مال کو قبول کرے. اور ابھی جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہم لوگوں کی جملہ عبادت کو قبول فرمائے. رمضان کے مہینے کی برکت سے، عبادت کے برکت سے، زکوٰۃ و خیرات کے برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان سب چیزوں سے کہ ہم لوگوں پر جو وبا اور مصیبت ہے کرونا کے شکل میں، تیسرا لہر آ گیا ہے، اس سب کو ہمارے درمیان سے دور کرے، ہم لوگوں کے عزت پرتشٹھا کو بچائے، ہمارے آنے والے نسل کو بچائے، ہم لوگوں کے بزرگ پہلے اسلاف جو شہید چلے گئے دنیا سے ان کی بخشائش کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما اور ہم لوگوں کے جملہ عبادات کو قبول فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.